بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر۔ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور انہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں کوشش فرماتے ہیں اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نوافل۔ پہلی شب قدر 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ فضیلت: انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ فضیلت: بخشش گناہ کے لیے مفید ہے۔ دوسری شب قدر 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ فضیلت: مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ تیسری شب قدر 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد کلمہ طیب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فضیلت: درگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ فضیلت: یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 25 شب کو 2 رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ فضیلت: یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ چوتھی شب قدر 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ فضیلت: انشاءاللہ تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھے۔
فضیلت بے شمار عبادات کے لیے یہ نماز افضل ہے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا ایک بار پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا۔ فضیلت اس کو ہر ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف، قل هو اللہ 7 بار اور سلام کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فضیلت یہ اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف ایک بار، الہاکم التکاثر اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، فضیلت اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف، انا انزلنا 3 بار، سورہ اخلاص 50 بار، فضیلت جو دعا مانگی قبول ہوگی۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف، انا انزلنا ایک بار، قل هو اللہ 27 مرتبہ پڑھے، فضیلت گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 5ویں شب قدر 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اور سلام کے بعد سورہ علم نشرح 70 مرتبہ پڑھے، فضیلت یہ نماز ایمان کی تکمیل کے لیے بہت افضل ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد درود شریف 1 مرتبہ پڑھے، فضیلت انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش اور مغفرت عطا ہوگی۔ وظائف رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں شب کو سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھے، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر مراد کے لیے بہت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھے، مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن کے تمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔